فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ زخرف کی تکمیل کر لی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورتیں جو مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے 5ویں گروپ میں ہیں،
ان 13 صورتوں میں سے 7 وہ ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات حامیم سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے، اور تقریباً تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا زمانہ نزول ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے، اور خاص طور پر ان آیات میں بھی یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ وہ دور تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات بڑا تنگ کیا جا چکا تھا. کفار کی طرف سے جو تعذیب ہے، جو رکاوٹیں ہیں، پھر جو تشدد ان کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی ایکسٹریم پر تھا. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا چونکہ نام ہی دخان ہے اور اس سے مراد جو ہے اس کے معنی دھواں کے ہیں، تو ایک خاص واقعہ بھی جو ہے اس کے پس منظر میں ہے انشاءاللہ، جو آج ہم پڑھیں گے. دخان کے معنی دھواں ہے، اور یہ سورہ دخان کی 10ویں آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. تو ذرا انتظار کرو جس دن آسمان جو ہے وہ چھا جائے گا بہت گہرے دھوئیں سے. اب یہاں کیا مراد ہے اس پر انشاءاللہ میں بعد میں گفتگو کروں گا. اس سے پہلی سورت جو سورہ زخرف پڑھی تھی، زخرف کے معنی سونے کے ہیں، وہاں بھی صرف ایک آیت تھی کہ جس میں ذکر تھا اس بات کا کہ اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ جو ہے اللہ کے نافرمان اور سرکش اور باغی بن جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے جو ہیں وہ گھروں کی کواڑ اور ان کی چوکھٹیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں سونے کی بنا دیتے. زخرف کا لفظ وہاں آیا. گویا کہ جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ اصل میں علامتی نام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس ایک نام کے گرد جو ہے وہ پوری صورت گھوم رہی ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال سورہ بقرہ جو قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے. بقرہ تو گائے کو کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. اور بہت سی صورتیں وہ بھی ہیں کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے سورت کے نام کے ساتھ. سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، اسی طرح سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح ہے. تو یہ سورہ مبارکہ کل 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی 59 آیات ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے ایک روایت، اگرچہ اس کے بارے میں صحت اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سورت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے جو مضامین سامنے آتے ہیں تو یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی رات کو سورہ دخان کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کی قرات کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے ذریعے ساری رات اس کے لیے استغفار کا بندوبست فرما دیتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی اور تفسیر میں یہ روایت موجود نہیں، لیکن یہ کہ وہ ابن کثیر کے اندر روایت ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند جو ہے کوئی بہت زیادہ پختہ نہیں ہے. پہلی آیت حامیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان 7 صورتوں کا آغاز لفظ حامیم سے ہوا، حروف مقطعات. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. یہ انداز بھی بارہا ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے کہ حامیم کے بعد جو آیت ہے اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اور والکتاب المبین کی جو آیت ہے اس پر بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں. بہت سے حضرات کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ جہاں بھی آیات میں یہ 3 نقطے ساتھ ساتھ آئے ہیں تو اس میں پھر چاہیے یہ کہ پڑھنے والا یا تو یہ کہ جو پہلا نقطہ ہے اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ لے. یہاں تو چونکہ پچھلی آیت موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر جو دوسرا نقطہ آئے گا مثلا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآن فی لیلۃ مبارکہ، گویا کہ یہاں پہ ایک وصل بن جاتا ہے جہاں 3 نقطے موجود ہو. یا تو یہ کہ اگر کہیں درمیان میں ہے تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا وصل ہے، اور جو دوسری آیت کے آخر میں 3 نقطے آ رہے ہیں اس کو پھر الگ سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ کہ اس کو پڑھیں گے جہاں پہلے 3 نقطے ختم ہوئے تھے اور اس کے بعد اگلی آیت کے ساتھ اسے کنٹینیو کریں گے. تو حامیم یہاں بات ختم ہو گئی. والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے جو بالکل واضح ہے. اب اس قرآن کے نزول کے بعد کوئی شے مبہم نہیں رہی. قرآن نے آ کر گویا کہ ہر شے بالکل واضح کر دی. توحید
کتنے ہی ادیان موجود رہے ہیں، کتنے ہی مذاہب موجود رہے ہیں، جہاں سنویت بھی تھی، دو خداؤں کا تصور بھی تھا، نیکی کا خدا الگ ہے، بدی کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، یزدہ یا ارحمن، یہ نام جو ہے آپ حضرات نے پہلے بھی سنے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ اس کتاب کے آنے کے بعد اب کہیں کوئی کسی قسم کا شک باقی نہیں ہے کہ یہ توحید ہے، اصلاً ایک اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم ہی ہیں کہ جس نے اس کو نازل فرمایا ہے ایک بہت ہی برکت والی رات میں۔ انا کے لفظ کو بھی نوٹ کیجیے، یہ نہ سمجھو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف ہے، بلکہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں۔ اگر تصنیف کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس اعتبار سے، اس لیے کہ یہ تو اصل میں کلام ہے اللہ کا، تو اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور یہ کلام ہمارا کلام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ لوگ تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، یہ کلام محمد کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کلام ہے، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ایک بہت ہی مبارک رات میں۔ یہاں انزال کا لفظ آیا، باتیں بارہا آ چکی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے تفسیر اگر بار بار آتی رہے تو اس سے کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال کسی شے کا یک بارگی نازل ہو جانا، اور تنزیل کسی شے کا آہستہ آہستہ وقفوں سے آیات کی شکل میں، سورتوں کی شکل میں نازل ہونا۔ اگر قرآن کو اب پس منظر میں رکھیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے بطریق انزال۔ اب یہ رائے ان لوگوں کی ہے، اور اکثریت انہی کی ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن حکیم مکمل نازل کر دیا گیا اس شب مبارک میں لوح محفوظ، کہ جہاں اصل نسخہ اب بھی موجود ہے سمائے دنیا تک۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے، اور مفسرین نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے، کہ اصل میں اس رات میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تھا، اگرچہ کوئی بہت بڑی پختہ دلیل اس کے حق میں موجود نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جس کلام اللہ کا آغاز اس رات میں ہوا ہے، تو وہ رات بھی تو پھر بہت قدر والی ہو گئی نا، بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ انزال ہوا ہے اس کتاب کا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ایک ایسی رات میں جو بہت ہی برکتیں لیے ہوئے تھی۔ تمام حضرات کے ذہن میں سورۃ القدر آ گئی ہوگی، آخری پارے کی سورت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، فیصلوں والی رات، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں لیلۃ مبارکہ، تو ایک بہت ہی شاذ روایت موجود ہے، حضرت اکرمہ سے منسوب ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سے حضرات کے اندر یہ اشکال موجود ہو کہ جسے ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں، جو نصف شعبان میں ہے، تو شاید اس آیت میں اور اس موضوع کے اوپر پھر مختلف مضامین بھی آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے، لیکن سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ جب نزول قرآن کا ذکر آ گیا تو شعبان کی نصف شب کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ نزول قرآن تو لیلۃ القدر میں ہے، اور اسی لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ رات کتنی برکت والی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے اس دنیا والوں کے لیے نازل فرمایا۔ تو ایک رائے یہ ہے حضرت اکرمہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ شعبان کی نصف شب، نصف شعبان کی جو شب ہوتی ہے، 15ویں شعبان جسے کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، تقریباً تمام ہی مفسرین اس پر متفق ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، خواہ وہ 27ویں شب ہو یا 23ویں شب ہو یا 25ویں شب ہو، جس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری میں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہی ہیں خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے۔ اللہ کی کتاب کا بہت بڑا حصہ تو اصل میں انہی آیات پر مشتمل ہے۔ چونکہ لوگوں کی اکثریت فسق و فجور اور گناہوں کی دلدل میں دھسی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں کوئی خوشخبریاں دینا تو مقصود نہیں ہوتا،
انہیں تو اصل میں اس دلدل میں سے نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا انذار اور تبشیر یہ دو اصطلاحات جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے یہ دونوں پیرلل ہیں، خبردار کرنا اور کسی کو بشارت دے دینا، کسی کو خوشخبری سنانا۔ لیکن یہاں فرمایا گیا ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے تو اس کا اولین مقصد کیا ہے؟ انا کنا منذرین، ہم ہیں ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے۔ یہ نیند کے ماتے جو ہیں بالکل بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں، انہیں جھجوڑ کر اٹھانے والے کہ دنیا جو ہے یہ اصل میں دارالعمل ہے، دارالجزا، وہ تو اصل میں آخرت ہے جہاں کے لیے تمہیں کمائی کرنی ہے، وہیں کے لیے تمہیں کوئی اگر کرنسی جمع کرنی ہے تو وہاں کے لیے کرنی ہے۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ میں اللہ تعالی ہر کام کو بہت ہی حکمت کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ فیصلہ ہوتا ہے ہماری طرف سے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں کہ اب جو اگلا سال آنے والا ہے تو اگلی شب قدر تک، اگلی لیلہ مبارکہ تک کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو گویا کہ جسے آپ کہیے نا یہ تقدیر کہتے ہیں، یا کوئی شے جو اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ قضا کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دعا کے اندر اتنی فورس موجود ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو یہ ہے، لیکن یہ بندہ جب گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر تبدیل کر دے گا۔ تو فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں جدا جدا کر دیا جاتا ہے، ہر شے کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ من کل امر حکیم، اور وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ فرماتا ہے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ بظاہر ہماری نگاہ کے اندر اس کے اندر کوئی حکمت نظر نہ بھی آ رہی ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی جناب سے ہوتا ہے، اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ وہ لوگ کہ جو فاسق تھے، فاجر تھے، اللہ کے باغی اور سرکش تھے، ان کے پیٹھ پر جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی حکمت ہے نا۔ جیسا کہ کہا گیا گویا کہ اس ارض کو، اس زمین کو جو ہے اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تکذیب کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ٹھٹھا اڑایا تھا، مذاق اڑایا تھا، رسولوں کی دعوت کو رد کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی، ان کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا۔ یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں اس شب میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے خاص ہماری جناب سے، وہ کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو شاہی سلطنت ہے اللہ کی پوری کائنات، اس کے بارے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، جو فرمان شاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کی جو ہے خصوصی اہمیت ہے، خصوصی فضیلت ہے، اور جیسے کہ سورۃ القدر میں فرمایا گیا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، جس کا ذکر یہاں بھی آ گیا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اپنے احکامات کی ترسیل فرما دیتا ہے اور نوشتہ جو ہے اس کو جاری فرما دیتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ جتنے بھی اور رسول آئے ہیں ان سب کو اللہ نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگوں کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جو حیوانی جبلتیں ہیں، جو ان کو جو ہے لے کر جاتی ہیں پستی کی طرف، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ تو اسے پستی کی طرف، رذالت کی طرف کھینچتا ہے۔ تو ہم وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، اللہ کے حضور یہ بات کہنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا۔
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا دیا تھا۔ ہاں ممکن ہے کہ ایسی آبادیاں ہوں، ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں انسان بستے ہوں، لیکن وہاں کوئی مصلح اگر نبی نہیں بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کسی مصلح کو بھیج دیتا ہے، کسی اصلاح کرنے والے کو بھیج دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ایک مفتی تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بھی تو نصب کر دیا نا۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیا شے ہے کہ جو ہمیشہ سے خیر سمجھی گئی اور کیا شے وہ ہے جو ہمیشہ سے برائی سمجھی گئی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو کہا گیا سورہ شمس میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر انسان کے اندر تقوی اور فجور، یہ تقوی کیا ہے، خیر کی قوتیں، خیر کی اپریسیشن، خیر کی معرفت، اور فجور جسے فسق و فجور کہتے ہیں، انسانی خواہشات ہیں، ایوانی جبلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، یہ تمیز اللہ نے برقرار کر دی، خیر و شر کی تمیز انسان میں موجود ہے۔ تو اگر کہیں کسی نبوت اور رسالت کا وہ ایریا نہیں تھا، وہاں نہیں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے کسی مصلح کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ لازماً نبی اور رسول ہی آئے گا، اللہ تعالیٰ مصلح بھی بھیجتے رہے۔ لیکن بہرحال نبیوں اور رسولوں کی بھی جو تعداد ملتی ہے روایات کے اندر 1,23,000 یا 24,000، وہ بھی اتنی کثیر تعداد ہے کہ آدمی جو ہے اس کو اگر کیلکولیٹ کرنا چاہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء، جن میں 313 رسول، جبکہ قرآن حکیم میں کل 28 ہیں جن کا ناموں کے ساتھ ذکر موجود ہے، 28 یا 29 ہیں۔ تو انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے، ہم نے بھیجا ہے انہیں، خاص مقصد سے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو راغب کریں ان کے رب کی طرف جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے ان کی تمام احتیاجیں پوری کی ہیں۔ رحمۃ من ربک، بڑا اہم ربط ہے اس مرسلین اور رحمۃ من ربک کہ یہ اصل میں اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول بھیجے، ورنہ انسان میں خیر و شر کی جو تمیز رکھی ہے صرف اسی بنیاد پر بھی انسان اللہ کے ہاں مکلف ہے۔ انسان کو معلوم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، ان کے کام کون سے، انسان کو معلوم ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت جو ہے یہ وہی بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جاری فرمائے۔ رحمت من ربک، یہ رسولوں اور انبیاء کا بھیجنا گویا کہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو جتنے بھی رسول آئے اپنی خاص اقوام کی طرف آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا، کافۃ للناس، اور اسی طرح رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ عظیم ترین تحفہ قرآن حکیم کی شکل میں اللہ نے تو حضور کو عطا فرمایا نا، جو ہدایت نامہ ہے، جو ہمارے لیے گویا کہ ایک کیٹلاگ ہے کہ جس پہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں، کون سے رستے وہ ہیں جس کے آگے اللہ تعالیٰ صد باندھتا ہے کہ ادھر نہیں جاؤ، اور کون سے رستے وہ ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے۔ تو انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک، ہم ہی نے بھیجا ان تمام رسولوں کو، ہم ہیں بھیجنے والے، رحمۃ من ربک، اور یہ آپ کے رب کی بڑی رحمت کا ظہور ہے، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی، کتاب ہدایت ہے۔ اس سے پہلے انبیاء اور رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے عطا فرمائے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیمی کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، تو یہ جتنے بھی صحیفے اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ انسان کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ کے علم کا کوئی ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، یا اپنے پیمانوں پر اللہ کے علم کو تو نہیں تول سکتے۔ علیم بذات الصدور اللہ کی ذات ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ تو ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا، یہ جو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا قرآن میں بکثرت استعمال ہوا، اور یہ اصل میں ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے نا کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو اللہ سن رہا ہے۔ اگر کوئی فحش بات کی ہے، کوئی گالن گلوچ کا معاملہ کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا عیب جڑ دیا ہے، کوئی تانا دیا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح تمہارا ہر عمل بھی ہمارے علم میں ہے، جو کام بھی کرو۔ حضرت لقمان کے وعظ و نصیحتیں آپ کو یاد آنی چاہیے، قرآن حکیم میں تو یہ مضامین بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، یہی وجہ کہ درس میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اس سے زیادہ شاید مبالغہ ممکن نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہارا عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ، رائی کا دانہ اگر کسی نے دیکھا تو کیا اس کی جسامت ہوتی ہے، جب 3 فٹ کے فاصلے پہ پڑا ہو تو شاید نظر ہی نہ آئے۔ فتکن فی صخرۃ، اور وہ تم نے کسی چٹان کے اندر کوئی گہرا غار ہے اس میں اتر کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، او فی السماوات، یا کہیں پہاڑ کی چوٹی پر وہ عمل کیا ہو۔ چوٹی پر کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کوئی زمین پر کھڑا ہوا انسان تو نہیں جانتا کیا کر رہا ہے۔ او فی الارض، یا یہ کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا کر، کوئی نقب لگا کر زمین کے پیٹ میں جا کر کسی عمل کا ارتکاب کیا ہو، یا اللہ کے علم ہی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا قیامت کے دن۔ تو انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا رب تو وہی ہے۔ قرآن میں کتنے ہی مقامات پر کہا گیا ہے، نبی ذرا آپ ان سے پوچھئے زمین کو، اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق السماوات والارض۔ تو اس بات کو تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں نا، اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں، سیقولون للہ، لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تم وہ اللہ کی جس کو تم مانتے ہو اس زمین و آسمان کا رب ہے، وہی تو تمہارا خالق ہے نا۔ اسی نے اسی سلسلہ ہدایت کو، اسی سلسلہ رہنمائی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنے انبیاء بھی بھیجے، اور ان میں کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے سامنے قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے دل نے تو یہ گواہی دی ہوگی کہ بات صحیح ہے، سچ ہے۔ اس لیے قرآن کی پکار جو ہے وہ تو فطرت کی پکار ہے۔ دین توحید، ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کا، فطرت سے کہیں یہ بات تو نہیں کرتا۔ لیکن جو شے انسان کی پھر پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہیں، وہ اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کے تعلقات ہیں، اس کی رشتہ داریاں ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی حضور پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا آپ کے علم میں، اب اس سلوک کو دیکھ کر کون مائی کا لال ہوگا کہ جو آگے ہمت کر کے پھر اس کے باوجود ان باتوں کی تصدیق کرے، اپنے آبائی دین سے منحرف ہو جائے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تو اس کے اوپر جو ہے مرن بھرت کر لیا تھا، جب تک سعد اپنی آبائی دین میں واپس نہیں پلٹے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ اپنی کمر بستر کے ساتھ لگاؤں گی۔ تو رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب تو وہ ہے، تم بھی مانتے ہو اس کو۔ وما بینہما، اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں ہے، ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعتاً اس بات کو یقین رکھو، موقنین۔ ایک ہوتا ہے صرف تسلیم کر لینا اس سوال کے جواب میں کہ کس نے، من خلق السماوات والارض سیقولون اللہ، اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لازماً کہیں گے اللہ نے۔
آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے اور یہ زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے، ان میں سے کوئی وہ نہیں کہے گا کہ ہمارا فلاں دیوی یا دیوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، وہ اللہ نے، یہ تو مانتے ہیں۔ تو تسلیم کرنا کچھ اور ہے اور یقین کرنا کچھ اور شے ہے۔ آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر دل کا جازم ہو جانا، اس کے اوپر یقین کے درجے والا ایمان پیدا ہو جانا۔ قرآن میں غالباً 2 مقامات ہیں جہاں آخرت کے لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں بھی یہ الفاظ ہیں، اور آخرت پر وہ یقین والا ایمان رکھتے ہیں، یقین والا ایمان۔ تو اگر تمہیں یقین ہو کہ اس زمین و آسمان، اس میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، توحید کے اگر تم قائل ہو گئے تو پھر تو بات بن جائے گی، پھر تو آگے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ ذات وہ ہے کہ جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرمانے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے موت کا، موت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ تو کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ میں خود سے زندہ ہوں یا میں اپنا خالق خود ہوں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا نا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو منی کی بوند ٹپکائی جاتی ہے تو کیا اس کو پھر انسانی جسم میں مکمل ایک بچے کی شکل میں تبدیل کرنے والا تم خود ہوتے ہو یا وہ جسم ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ایک وقت موت کا متعین کر دیا، گویا کہ یہ تخلیق کا مرحلہ تو ہے لیکن ایک وقت ہے کہ جس وقت تک کی مہلت تمہیں دے دی گئی، یہ مہلت ہے عرصہ امتحان، اسی میں انسان کو جانچا جائے گا، اسی میں انسان کو پرکھا جائے گا۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے، جو زندہ رکھتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، وہی موت دینے والا ہے، موت طاری کرنے والا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، یہاں بھی بہت لطیف انداز ہے، وہ تمہارا رب ہے تم سب کا۔ تم پتہ نہیں کن کن کے آگے جو ہے اپنا سر ٹیکتے ہو، زمین پر پیشانی خاک آلود کرتے ہو، اس کے نام کے جانور جو ہے قربان کر دیتے ہو، اور ان جانوروں کے خون سے جو ہے اس بت کو بھی لتھیڑ دیتے ہو، بیت اللہ کی دیواروں کو بھی لتھیڑ دیتے ہو، جس کا آدمی تصور بھی کرے تو اس کو گھن آتی ہے، کراہت پیدا ہوتی ہے، یہ سب کام تم کر رہے ہو، جبکہ وہ کہ جس کا قرآن تعارف کروا رہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو رب تو وہ ہے آسمان و زمینوں کا، بلکہ یہی نہیں، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے وہ جو تم سے پہلے گزر چکے، تمہارے باپ دادا، ان کا رب بھی وہی تھا۔ گویا کہ یہاں تمہیں کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد جس کے دین کو تم سمجھتے ہو اصل دین ہے، ان کا رب بھی تو وہی ایک تھا نا، جو ہم پڑھ چکے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے موت۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی ہے کہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں کہا گیا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پہلا جوڑا کس رب نے پیدا کیا تھا؟ حضرت آدم، اور اسی سے ان کی زوجہ حضرت حوا، اور ان کے بعد وہ طویل سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اس کا ایک خاص نظام اللہ نے بنا دیا۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جن کی ولادت میں باپ کا حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا کہ جس کا نتیجہ نکلا حضرت مریم سلام علیہا جو ہے حاملہ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو تمام کا رب وہی ہے، حضرت آدم حضرت حوا کا رب بھی وہی تھا، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ،
مانتے ہیں ان تمام باتوں کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے؟ فصلیں کون نکالتا ہے؟ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ اصل میں شک میں مبتلا ہے۔ اور اصل مرض جو ان کے دل میں ہے وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد محاسبے کا ایک تصور، اس کو قریب آنے کے دینے کو تیار نہیں۔ شک نے آخرت میں ہے نا، یہ دنیا تو نقد ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یہ عاجلہ جو تمہارے سامنے موجود ہے، جو نقد ہے، یہاں کی لذتیں اور یہاں کی راحتیں تم محسوس کرتے ہو، انسٹنٹ ہیں، فوری ہیں، اور ایک ادھار کا سودا ہے۔ بلکہ ادھار کے سودے کی طرف اگر اس سڑک پر سفر کرو گے تو یہاں دنیا میں مشکلات آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قرآن حکیم میں تو جگہ جگہ کہہ دیا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تو ہمیشہ سے آزماتے رہے، ہماری سنت ہے۔ گویا کہ ایک تو اس رستے کو اختیار کرو جو تمہیں ابدی راحت تک تو پہنچا دے گا، لیکن یہ دنیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، زندان ہے۔ تو بل ہم فی شک، یہ اصل میں شک میں مبتلا ہیں۔ شک کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں۔ موت کا تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا نا، اگرچہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ موت مجھ سے بہت دور ہے۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو 40 برس ہوئے ہیں، 45 برس ہوئے ہیں، اور ہمارے فلاں بزرگ جو ہے 95 برس تک زندہ رہے تھے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہاں تو ہر شے نقد ہے۔ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اصل شک ہے۔ وَهُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ، اور یہ کھیل کود ہی میں مبتلا ہے، اس دنیا میں مست ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، تفسیر بڑی مفصل آیت ہے سورہ حدید کی، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں۔ یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی آرائشیں اور یہاں کی جو ہے چمک دمک، یہ تمام کا تمام سراب ہے۔ یہ سب چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن بہت ہے، انسان اس طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، لیکن اصل امتحان تو یہی ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ تخلیق فرمایا ہے تو کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے صرف یہ کہہ دینے پر ہی سمجھا کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی کافی ہے؟ وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش تو آ کر رہے گی۔ بل ہم فی شک یلعبون، اس دنیا میں ان کا طرز عمل دنیا میں مست، اور آخرت کے بارے میں شک۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو ذرا ایک وقت کا جبکہ یہ آسمان جو ہے وہ ایک سری دھوئیں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب یہاں اصل میں دو آراء موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک رائے ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اور مفسرین نے ان دونوں ہی واقعات کا ذکر کیا، لہذا دونوں ہی گنجائشیں موجود ہیں، نکلتی ہیں، لیکن زیادہ راغب جو ہے ہمارے مفسرین وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کی طرف ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا یا آسمان ہو جائے گا ایک سری دھواں، گہرا دھواں، یغش الناس، وہ لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ ہوگا بہت دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے پروردگار اس عذاب کو ذرا ہم سے ٹال دے، انا مومنون، ہم ایمان لے آئیں گے،
اب دیکھیں یہاں آ کر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے جو ہے بالکل مل گئی. اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. اب ان کا کوئی موقع نہیں ہے، اب کہاں سے وہ کوئی یاد کوئی سمجھ میں آئے گی ان کے بعد، جبکہ ان کے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، رسول مبین جن کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے. دو اعتبارات سے میں ذکر کروں گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت مسروق. وہ کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، واقعہ چونکہ موجود ہے تفاسیر کے اندر. تو ایک شخص وہاں کوئی بیان کر رہا تھا، ممکن ہے یہ آیات اس کے ظاہر ہے کہ اس کی زیر درس ہوگی یا اس کا کوئی بات کر رہا ہوگا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دھواں اصل میں وہ قیامت کے دن کا دھواں ہے کہ جو لوگوں کو اندھا کر دے گا. حضرت مسروق نے جب یہ بات سنی، اس کے علاوہ اور تفصیل بھی بیان کی انہیں کہ وہ دھواں جو ہے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، معمولی درجے کا کوئی نزلہ اور زکام ہو جائے گا، لیکن جو مشرکین ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے لیے جان لیوا ہوگا، ان کے جو ناک میں دم آ جائے گا، مجبور ہو جائیں گے. تو حضرت مسروق پھر وہاں سے اٹھے اس محفل سے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس طرح فلاں شخص اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہہ رہے تھے. تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ مکے والوں کا جب انکار حد سے بڑھ گیا، اب اس سے بھی مراد ہوتی ہے کہ یہ بالکل آغاز کے دور کی صورت نہیں ہے، بلکہ کوئی تقریباً سن 8 سن 9 سن 10 اس دور کی صورت ہے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے اوپر کوئی ایسا قحط نازل فرما یا کوئی ایسا عذاب ان کے اوپر نازل فرما کہ یہ تجھے ماننے پر مجبور ہو جائیں. یہاں ایک بات کہی گئی ہے مفسرین کی طرف سے کہ حضور کی شان میں یہ سمجھنا کہ جی آپ نے کوئی بد دعا کی ہے، یہ بھی آپ حضور کی شان کے خلاف ہے. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ لوگوں کی طرف سے مخالفت حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان پر ایسا قحط بھیج دے کہ یہ تجھے ماننے پر مجبور ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ قحط ہوا، کئی سال رہا، اور روایات میں آتا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہت بڑا قحط آیا تھا، آسمان خشک ہو گیا، زمین میں کوئی پیدا نہیں ہو رہا، جتنے بھی درخت تھے اس کے پتے بھی کھا لیے گئے، سب کچھ ہو گیا. اور لوگ جو ہے وہ چمڑا ابال کر اس کا پانی جو ہے کچھ حلق تر کرنے کے لیے کہ اس میں بھی آخر جیلیٹن تو ہوتی ہے نا کھال کے اندر بھی، تو وہی پروٹین کی ایک شکل ہے، اس سے کوئی پروٹین حاصل کرنے لگے. پھر ایک وفد آیا ابو سفیان کی سرکردگی میں حضور کے پاس اور آ کر کہا کہ حضور ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر سے اس قحط کو ٹال دے. یہ بالکل وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں قرآن حکیم میں موجود ہے. جب پیدر پہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب بھیجتے رہے، کبھی چچڑیوں کا عذاب ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی. یہ عذاب جو ہے یہ بھی نشانیوں میں سے تھے. تو ہر موقع پر آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ادعو ربک، ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم پر اس سے یہ مصیبت ٹال دے، یہ عذاب ہم سے رفع کر دے. حضرت موسیٰ دعا فرماتے تھے، وہ عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیتا تھا، لیکن قوم پھر اسی کفر کے اوپر جو ہے وہ جازم رہتی تھی. تو ابو سفیان نے آ کر یہ کہا کہ آپ ذرا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے. تو حضور نے دعا کی اور وہ عذاب ان پر سے ٹل گیا. اب یہ روایت وہ ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اچھا، اس کے برعکس دوسری روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دونوں یہ عباد اللہ ہیں، دونوں عبداللہ ہیں اور دین میں ان کا بڑا اہم مقام ہے. لیکن دیکھیے بہرحال اختلاف رائے یا گنجائش ہو سکتی ہے کسی آیت کی تعبیر کے اندر. وہ بات بھی صحیح ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات بھی صحیح ہے، دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اصل شے تو یہ نا کہ آپ کسی شے کو منطبق کیسے کرتے ہیں. اگر ایک کی بالکل نفی کر دیں وہ غلط ہے، وہ کفر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں حق ہوں، میں سچ ہوں،
اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو رائے یہ ہے کہ وہ جس حدیث میں حضور نے ان 10 علامات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے 10 علامات ہوں گی یا 10 اس کی نشانیاں ہوں گی کہ اس سے پہلے قیامت نازل نہیں ہو سکتی، تو یہ اصل میں یہاں اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، تو یہ تو الفاظ جو ہیں دلالت کریں اسی بات کی طرح کہ وہ جو قحط آیا تھا حضور کی دعا کے نتیجے میں بدعا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، حضور نے تو یہ کہا تھا نا کہ شاید کہ ان کے دل موڑ جائیں اللہ کی طرف، کہ اللہ قادر ہے کہ ان کو چاہے تو اسی طرح سب کو ہلاک کر دے، شاید ان کے اندر کوئی رمق پیدا ہو جائے ایمان کی، اللہ کو کی توحید کو قائل ہونے کی۔ تو اس میں پھر جو دوسری رائے ہے وہ جو احادیث الگ ہیں، حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، علامات قیامت ہماری جو ہے وہ گفتگو میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں، اور ان نشانیوں کے اندر سب سے پہلے تو یہ کیا ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نارملی مشرق سے ہوتا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ پھر دوسری علامت ہے دھواں ہوگا، وہی دخان، اس سورت کا نام ہی سورت دخان ہے، اور دخان سے مراد وہی دھواں ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ پھر یہ کہ دابت الارض کا ظہور ہوگا، اب تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ 10 نشانیاں، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر نمبر 6 پہ زمین خسف ہو جائے گی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور جزیرۃ العرب میں بھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی کہ جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی، معلوم ہوتا ہے کہ شاید میدان حشر کی طرف یا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر اس دنیا میں شاید کوئی متنفس باقی رہے گا نہیں، جس طرح کی تباہی کے ہم نے جو ہے اپنے پاس جمع کر لی ہیں سامان۔ اور پھر یہ ہے کہ زمین کا خسف ہے، پھر وہ آگ کا نکلنا ہے، اور پھر دجال کا خروج ہوگا۔ یہ 10 علامات ہیں جس میں دخان کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں یہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں یہاں اس سے مراد وہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا دونوں ہی کا انطباق ہوتا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اب تمہارے پاس تو ہمارے رسول آ چکے، مبین کس اعتبار سے؟ ایک تو یہ کہ تبیین فرمانے والے، جو فرمایا گیا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن کی تبیین ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس ذکر کو جو نازل کیا تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر سنا دیں، ان میں کوئی تشنگی نہ رہے۔ قرآن حکیم کے اندر اگر کوئی بات پوری طرح واضح نہیں ہے یا مبہم ہے تو حضور کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کی تبیین فرمائیں، رسول مبین، تبیین فرمانے والے۔ اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ اتنے واضح رسول ہیں کہ جن کی رسالت میں کوئی شک ہی نہیں، کہ جن کی پوری 40 برس سے پہلے کی زندگی جو ہے کھلی کتاب کی طرح سامنے موجود، کہیں کسی کو کوئی غلط بیانی، کسی جھوٹ کا کوئی تجربہ ہوا ہو، کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہو، کسی اعتبار سے بھی جو آپ چھوٹی سے چھوٹی کوئی اخلاقی بات بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو اس کا کوئی تجربہ ہوا ہو، تو ایسا الصادق اور الامین شخص جو ہے، کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے جو میں تمہیں سن کر پڑھ کر سنا رہا ہوں؟ تو رسول مبین، بالکل کھول کھول کر سنا دینے والے رسول بھی، اور جو اپنی ذات میں اتنے مبین ہیں کہ ان کی رسالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور اس کے بعد پھر وہی طرز عمل جب اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو ان پر سے ٹال دیا، یعنی کہ یہ باتیں حضور کی سننے کے بعد توحید کی طرف حضور بلا رہے تھے، آخرت کا انذار فرما رہے تھے، ان کا معاملہ وہی تھا۔ ثم تولوا عنہ، اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، پیٹھ پھیر لی، وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں سکھائے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی تورات کا عالم ہے، یا کوئی اور اس کے پاس کوئی صحیفہ موجود ہے، کوئی حکیم اور بڑا دانا انسان ہے جن سے آ کر کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور آ کر ہمارے اوپر جو ہے یہ روب جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، معاذ اللہ ثم معلم، جس کو سکھایا گیا،
معلم کون ہے؟ سکھانے والا. متعلم جو علم حاصل کرے. ان سب کا مادہ عین لام میم ہی ہے، لیکن اس سے دیکھیے کتنی چیزیں بن گئی. معلم کچھ اور ہے، معلم کچھ اور ہے. اور ہم عام طور پر بولتے ہوئے اس کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ زبر اور زیر کی وجہ سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہے معلم کہ جس کو تعلیم دی گئی ہو، جس کو سکھایا گیا. ایک معلم ہے جو خود سکھانے والا ہے، جو فاعل ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ان قریب اس عذاب کو کچھ کم کر دیں گے. اب یہ دیکھیے، یہ رائے بھی بالکل وہی ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ وہ جو قحط ان کے اوپر آیا تھا، اور وہ جو ایک آسمان، اور اس قحط کی وجہ سے تفاسیر میں لکھا ہوا کہ اس درجے بھوک تھی کہ لوگوں کی بنائیاں جو ہیں وہ سلب ہونے کے قریب ہو گئی، اور انہیں سوائے دھوئیں کے اور اندھیرے کے اور کوئی شے نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی مدت کے لیے، اب تم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم تھوڑی مدت کے لیے اس عذاب کو تم پر سے ٹال دیں گے. انکم عائدون، لیکن ہوگا وہی کہ تمہارے کرتوت وہی کے وہی رہیں گے. جس طرح ہوتا ہے عام طور پر کہ انسان پر کوئی سخت وقت آتا ہے اور وہ کوئی بہت اللہ کے ساتھ جو ہے وعدے کرتا ہے، بڑا توبہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس سختی کے وقت کو اس پر سے ٹال دیتا ہے تو پھر معاملہ اسی طرح ہو جاتا ہے. جو ڈگر پہلے تھی زندگی کی، وہی ڈگر جو ہے پھر جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.